آئی تو اللہ نے آیت کریمہ نازل فرمایا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خود ضرورت مند رہ کر بھی دوسروں کی ضرورتوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ آج ذرا آپ نظر دوڑا کر دیکھیں میرے اور آپ کے گھروں میں ہمارا کیا حال ہے۔ آج اللہ کے فضل سے ہم اتنا کھا رہے ہیں، اتنا پی رہے ہیں جس کا کوئی شمار نہیں کر سکتے ہم۔ اتنی لذیذ نعمتوں کا آج ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں۔ پہلے زمانے میں تو دیکھا جاتا کہ اگر کھانا بچ جائے رات کے موقع میں تو اس کھانے کو غریبوں میں تقسیم کرنے کی بات ہوتی۔ آج تو فریج وغیرہ کا زمانہ ہے، اگر کھانا بچ بھی جاتا ہے تو مسکینوں کو نہیں دیا جاتا، اٹھا کر فریج میں رکھ دیتے ہیں۔ 2-3 دن 4 دن تک اسے کھاتے تو نہیں ہیں لیکن اسی طرح سے اسے خراب کرنے کے بعد اٹھا کر پھینک دیتے ہیں۔ کیسے لوگ تھے، ہمیشہ کسی بھی چیز آپ کے پاس پہنچتی تو فوراً قبول نہیں کرتے تھے، ہمیشہ خیال کرتے کہ کیا میں اس کا مستحق ہوں یا مجھ سے بھی زیادہ اور کوئی مستحق ہے۔ کسی بھی چیز، وہ زمانے میں 2 مہینوں تک گھروں میں چولہا نہیں جلتا۔ اس زمانے کے دور میں عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ایک گھر ہمارے پاس ایک بکری کا سر آیا، بکری کے سر کو ہم نے مدینہ کے مستحق گھر کے حوالے کیا۔ اس گھر میں کافی دنوں سے چولہا نہیں جلا تھا، ہم نے اس کے گھر کے حوالے کیا۔ گھر والوں کو چاہیے تو تھا کہ کئی مہینوں سے چولہا نہیں جلا ہے، اس سر کو لے لیتے، بکری کے سر کو۔ گھر والوں نے کہا کہ نہیں، ہمارے بازو والے گھر کے اندر بھی چولہا نہیں جلا ہے، ہم تو کھجوروں پر گزارا ہمارا ہوا ہے، لیکن بازو والے گھر کے اندر وہ کھجوریں بھی نہ ہوں گی، ہم سے زیادہ مستحق ہمارے بازو والے ہیں۔ اس بکری کے سر کو بازو کے گھر حوالے کر دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نعمتوں سے نوازا ہے، اللہ نے ہمیں مال عطا کیا ہے، گھر بار عطا کیا ہے، بہت سی نعمتیں، ہم صحت و عافیت سے ساتھ ہم پھر رہے ہیں، چل رہے ہیں۔ یہ نعمتیں کب ہماری باقی رہیں گی؟ جب تک ہم ان نعمتوں کا حق ادا کرتے رہیں گے۔ یہ نعمتوں کا حق جب تک ہم ادا کرتے رہیں گے، یہ نعمتیں اسی طرح سے باقی رہیں گی۔ جب ہم نے ان نعمتوں کا حق ادا کرنا بند کر دیا، یہ نعمتیں ہم سے چھن جائیں گی۔ اللہ جب نعمتیں دینے پر قادر ہے تو پلک جھپکنے کے برابر نعمتیں چھیننے پر بھی قادر ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفأعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة۔ تمام قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اسی اللہ کے لیے لائق و سزاوار ہیں جو اس کائنات کا رب العالمین ہے۔ بے پناہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔
محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک مشہور و معروف آیت کریمہ تلاوت کی جو ایثار و قربانی کے حوالے سے جانی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ارشاد فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، تم میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو خود ضرورت مند رہ کر بھی دوسروں کی ضرورتوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ محترم حاضرین، سماج میں آج کے اس ماحول میں جب ہم نظر دوڑاتے ہیں، ایک بہت بڑی چیز دیکھنے کو یہ ملتی ہے کہ ہر آدمی اپنی اپنی جگہ مصروف ہے۔ دوسرے معنوں میں اگر یوں کہیں تو ہر آدمی اپنی اپنی جگہ خود غرض بن چکا ہے، جسے صرف اپنی اور اپنے گھر والوں کی فکر ہوتی ہے، اسے بس اپنے گھر کے بچوں کی فکر ہوتی ہے، اپنے بیوی بچوں کے علاوہ، اپنے گھر کے علاوہ وہ کسی اور کی فکر نہیں کرتا، نہ اس کے پڑوسیوں کی فکر کرتا ہے، نہ اپنے رشتہ داروں کی فکر کرتا ہے، نہ اپنے عزیز و اقراب کی فکر کرتا ہے، کسی کی فکر نہیں۔ وہ اچھا ہے اور اس کی بیوی بچے اچھے ہیں تو بس اسی سے اس کا مطلب رہتا ہے، جس کو خود غرض انسان کہتے ہیں۔ شریعت کی نظر میں ایسا انسان صحیح معنوں میں کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ کامیاب مومن، پکا صحیح معنوں میں کامل مومن وہ ہے جو اپنے ساتھ ساتھ ہر ایک آدمی کی فکر کرتا ہے، اس کے بھائیوں کی بھی، اس کے پڑوسیوں کی بھی، اس کے رشتہ داروں کی بھی، اس کے دوست احباب کی بھی، ہر ایک انسان کی فکر کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کون کس حالت میں ہے۔ میں اچھا ہوں تو ضروری نہیں کہ میرے پڑوسی کے گھر بھی اچھے ہوں، میں خوشحال ہوں تو ضروری نہیں کہ میرے پڑوسی کے گھر بھی خوشحال ہو۔ میرے پڑوسی کے گھر میں کسی نہ کسی طرح کی پریشانی ہے، میرے رشتہ داروں میں کسی نہ کسی طرح کی پریشانی ہے، میرے خاندان کے لوگوں میں جو قریب رہنے والے ہیں ان میں کچھ پریشانی کے ان کے حالات کچھ چل رہے ہیں۔ مومن کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ دوسروں کی فکر کرتا ہے اور دوسروں کی پریشانیوں کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، جسے شریعت کی نظر میں خدمت خلق کہتے ہیں۔ خدمت خلق کیا ہے؟ میں کسی ایک آدمی کی جو مجھے جانتا نہیں، میں اسے جانتا نہیں، بنا کوئی اس کے کچھ فائدے کہ میں اس کی مدد کرتا ہوں، صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اسی کو خدمت خلق کہتے ہیں۔ اس کی بڑی اہمیت شرع قرآن و حدیث کے اندر ہمیں ملتی ہے۔ جو لوگ خدمت خلق کرتے ہیں، ہمیشہ دوسروں کو اچھا کرنے کی کوشش، ہمیشہ دوسروں کو سہارا دینے کی کوشش، ہمیشہ دوسروں کے مصیبتوں میں ہاتھ بٹانے کا جو کام کرتے ہیں، یقیناً یہ لوگ بڑے کامیاب لوگ ہیں اور بڑی نیکی کے کام کرنے والے لوگ ہیں۔ آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں پہلے دعا کرتا ہوں، اللہ پہلے مجھے کہنے اور سننے عمل کے توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، یہ جو نیکی ہے خدمت خلق کے نام سے جو ہم کرتے ہیں، کوئی آدمی بیمار رہتا ہے، اگرچہ ہم اس کا علاج کرانے کی ہمیں اتنی طاقت نہیں ہے، بس ہم اس کو سہارا دیتے ہوئے اس کی بیماری کی جہاں پر علاج ہوتا ہے وہاں تک پہنچاتے ہیں، تو یہ بھی خدمت خلق ہے۔ کوئی آدمی ہم سے کچھ مانگتا ہے، کچھ سوال کرتا ہے کسی چیز کا، ہم اسے پوری طرح سے ادا نہیں کر سکتے، اتنی طاقت نہیں ہے، کم از کم اس کے مانگنے کے بعد ہماری طاقت نہ ہونے کے باوجود ہم کسی اور کے پاس اس کی سفارش کرتے ہیں کہ وہاں چلے جاؤ، آپ کی ضرورت پوری ہو جائے گی، تو یہ بھی خدمت خلق ہے۔ یہ بہت بڑی نیکی ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث کے اندر کتنی بڑی بڑی بشارتیں سنائی۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خدمت خلق کرتے ہیں، لوگوں کی مصیبتوں میں، لوگوں کی پریشانیوں میں ہاتھ بٹاتے ہیں، ان کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجاہد کے برابر تشبیہ دی۔ کہا کہ مجاہد ہے وہ شخص، جنگ میں لڑنے والا جو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، مجاہد ہے وہ شخص جو ہمیشہ دوسروں کی مصیبتوں کو، دوسروں کی پریشانیوں کو دور کرنے میں لگا رہتا ہے، یعنی کہ خدمت خلق میں لگا رہتا ہے، ایک مجاہد کے برابر ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفیل عبادتوں سے افضل قرار دیا اس نیکی کو۔ یہ کوئی معمولی نیکی نہیں ہے، ہم آج اس نیکی کو بہت معمولی سمجھتے ہیں۔ آپ صرف میں اٹھا کر دیکھیں
کہ اگر چھوٹا سا چھوٹا موقع بھی اگر ہمیں مل جائے خدمت خلق کرنے کا، کسی کے ساتھ بھلائی کرنے کا، کسی کے ساتھ اچھا کام کرنے کا، کہ اگر چھوٹا سا موقع بھی مل جائے ہمارے لیے بہت بڑی غنیمت کی بات ہے، وہ بہت بڑی بات ہے ہمارے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل عبادتوں سے افضل قرار دیا کہ ایک آدمی، مثال کے طور پر ایک آدمی مسجد میں کھڑا ہو کر نفل نمازیں پڑھ رہا ہے، رکوع کر رہا ہے، سجود کر رہا ہے، نفل نمازیں پڑھ رہا ہے، اور ایک جگہ پر ایک آدمی کسی بھائی کی مدد کے لیے چل کر نکلا ہے، کسی کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے، مدد دینے، سہارا دینے کے لیے کچھ آدمی پیدل نکلا ہے۔ اللہ نے کہتے ہیں کہ مسجد میں نفل نماز پڑھنے سے زیادہ افضل ہے اس آدمی کا نکلنا، اپنے بھائی کی مدد کے لیے نکلنا نفل نماز پڑھنے سے کہیں زیادہ افضل ہے۔ ایک حدیث کے اندر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے اندر 1 مہینہ اعتکاف سے افضل قرار دیا، کہا کہ میں اگر 1 مہینہ مسجد نبوی کے اندر اعتکاف کے لیے بیٹھوں، کتنی بڑی فضیلت ہے جانتے ہیں؟ ایک نماز اگر کوئی آدمی مسجد نبوی کے اندر باجماعت پڑھتا ہے تو 1000 نمازوں کے برابر اسے ثواب ہے۔ ایک نماز میں 1000 نمازوں کے برابر ثواب ملے گا اسے ایک فرض نماز میں، تو پھر اندازہ لگائیں کہ 1 مہینہ جب ہم مسجد نبوی میں اعتکاف کرتے ہیں تو اس کی کتنی بڑی فضیلت ہوگی۔ کہا کہ کوئی کسی بھائی کی مدد کے لیے نکلنا، کسی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے نکلنا مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف سے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ اکبر، کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بلکہ کتنے حدیثوں کے اندر اللہ بہت سی فضیلتیں ہمیں کتنی حدیث ملتی ہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی محبت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، کوئی آدمی چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے محبت کرے، اللہ کی محبت جس آدمی کو مل جائے، اس سے بڑی کامیابی اور دنیا میں کیا چاہیے؟ جس آدمی سے اللہ محبت کرنے لگے، اس سے بڑی کامیابی، اس کے لیے خوشی کی بات کیا ہوگی؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ جو آدمی ہمیشہ لوگوں کی خیر خواہ میں رہتا ہے، لوگوں کی بھلائی کے کام کرنے میں، لوگوں کی مدد کرنے میں، لوگوں کو سہارا دینے میں جو آدمی لگا رہتا ہے، وہ آدمی اللہ کی نگاہوں میں سب سے زیادہ محبوب ہے، اللہ کی محبت اسے سب سے زیادہ حاصل ہوتی ہے۔ محترم حاضرین، آئیے تاریخ اٹھا کر دیکھیں ہم سے پہلے کیسے کیسے لوگ گزرے اس زمانے میں، مثالیں بھری پڑی ہیں، ہم بار بار ان باتوں کو سنتے ہیں، کئی مرتبہ ہم نے واقعات کو سنا ہوگا، لیکن پھر بھی عملی میدان میں میں اور آپ خالی ہیں۔ کیسے کیسے لوگ گزرے، سلف صالحین کے بارے میں اٹھا کر دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں، صحابہ کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں، خود ضرورت مند رہ کر بھی ہمیشہ اپنوں سے دوسروں کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، یہ آیت کریمہ کس کے حق میں نازل ہو جانتے ہیں؟ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ انصاری صحابی ہیں۔ کیا ہوا؟ ایک مہمان اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا، اللہ کے نبی کی خدمت میں ایک مہمان حاضر ہوا۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معمول تھا، پہلے اللہ کے نبی اپنے گھر میں دیکھتے، بعد میں لوگوں کے پاس بھیجتے۔ میرے اور آپ کی طرح نے آج ہمیں کسی کام کا موقع ملتا ہے تو ہم پہلے دوسروں کے حوالے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے خود کرنے کی کوشش کرتے، خود اپنے گھر میں دیکھتے، نہ ہونے کے باوجود جب جا کر مسجد میں اعلان کیا کرتے۔ پہلے مہمان آیا، مہمان کے اس کی کھانے پینے کا انتظام کرنا تھا، تو اللہ کے نبی نے پہلے اپنے گھر میں معلومات کی، اپنے گھروں میں معلوم کروایا کہ کیا گھروں میں کھانے کے لیے کچھ کھانا ہے یا نہیں۔ پورے گھروں میں اطلاع پہنچی، معلوم پڑا کہ نہیں، کھانے کے لیے کچھ بھی کھانا نہیں ہے، بس صرف اور صرف پانی ہے۔ اب مہمان کو پانی پلا کر تو رکھ نہیں سکتے، کھانا نہ ملنے کی صورت میں اللہ کے نبی مسجد میں آئے، آ کر مسجد میں اعلان کیا کہ کون ہے آج جو میرے مہمان کو اپنا مہمان بنانا چاہتا ہے۔ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، اچانک سے صحابہ کی جماعت میں ایک صحابی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچانک سے اٹھ کر کھڑے ہوئے، فوراً جیسے اللہ کے نبی کی زبانی نکلی، کہا کہ اللہ کے نبی میں آج اپنا مہمان بنانے کے لیے تیار ہوں۔ یہ صحابی وہ صحابی ہیں جنہیں ابھی تک انہیں خود معلوم نہیں کہ اپنے گھر میں کھانا ہے یا نہیں، اٹھ کر کہنے کو تو کہہ دیے کہ میں مہمان بنانے کے لیے تیار ہوں، مہمان کو لے جانا چاہتا ہوں، لیکن خود معلوم نہیں کہ ہمارے جو اس گھر میں لے کر جا رہا ہوں گھر میں کھانا ہے بھی یا نہیں، انہیں بھی معلوم نہیں۔ بس اللہ کے نبی کی زبانیں نکلی تو لے کر نکل گئے، گھر پہنچے، جا کر بیوی سے پوچھا آج ہمارے گھر اللہ کے نبی کا مہمان ہے، کھانے کے لیے کیا ہے گھر میں؟ بیوی نے کہا کہ بس اتنا کھانا ہے کہ جو سوکھی روٹیاں رکھی ہوئی ہیں، اتنی روٹیاں ہیں کہ بس ہمارے بچے کھا سکتے ہیں، کوئی اور نہیں۔ اللہ اکبر۔ کہا کہ اچھی بات ہے، وہی سوکھی روٹیاں مہمان کے لیے رکھ دیں گے، بچوں کو کسی بھی طرح سے بہلا کے سلا دینا، بچے بھوکے سو جائیں،
اور مہمان کو ہم وہ کھانا رکھ دیں گے اور میں مہمان کے ساتھ میں بھی بیٹھوں گا. کہیں یہ نہ ہو، شک نہ ہو کہ مہمان جب کھانے کے لیے بیٹھے اور ہم نہ کھائیں تو اسے شک ہو سکتا ہے کہ لوگ کھا رہے ہیں یا نہیں، ان کے پاس بھی کھانا ہے یا نہیں. اگر وہ کھانا کم کھا سکتا ہے اس گمان سے، اس لیے میں بیٹھوں گا، بہانے سے کسی طرح سے تم چراغ کو بند کر دینا، اور جب میں کھانے کے لیے بیٹھوں تو چراغ بند کر دینا. بیوی نے ایسا ہی کیا. مہمان آ کر بیٹھا، مہمان کے سامنے کھانا، انہوں نے بچوں کا کھانا پیش کیا، چراغ بند کر دیا گیا. اندھیرے میں مہمان کھاتا رہا، ساتھ میں میزبان بیٹھ کر خالی خاموش بیٹھا رہا. یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی. میاں بیوی، شوہر میاں بیوی اور 2 بچے اسی طرح سے رات بھر بھوکے سو گئے. اللہ کو اتنی پسند آئی ادا، اتنی پسند آئی کہ صبح ہونے سے پہلے اللہ نے ان کے حق میں آیت کریمہ اللہ نازل فرما دی. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. اللہ نے کہا، جب اللہ کے نبی کی خدمت میں صبح حاضر ہوئے حضرت ابو طلحہ، اللہ نے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے، کون سا کام تم نے رات میں کیا ہے کہ تمہارے حق میں اللہ نے آیت کریمہ نازل فرما دی ہے؟ صحابی رسول نے پورا ماجرا سنایا، کہا کہ ایسی سی بات ہوئی، تو کہا کہ یہی ادا تھی، اسی ادا کو اللہ کو پسند آئی تو اللہ نے آیت کریمہ نازل فرمایا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. خود ضرورت مند رہ کر بھی دوسروں کی ضرورتوں کو ترجیح دیتے ہیں. آج ذرا آپ نظر دوڑا کر دیکھیں میرے اور آپ کے گھروں میں ہمارا کیا حال ہے. آج اللہ کے فضل سے ہم اتنا کھا رہے ہیں، اتنا پی رہے ہیں جس کا کوئی شمار نہیں کر سکتے. ہم اتنی لذیذ نعمتوں کا آج ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں. پہلے زمانے میں تو دیکھا جاتا کہ اگر کھانا بچ جائے رات کے موقع میں تو اس کھانے کو غریبوں میں تقسیم کرنے کی بات ہوتی. آج تو فریج وغیرہ کا زمانہ ہے، اگر کھانا بچ بھی جاتا ہے تو مسکینوں کو نہیں دیا جاتا، اٹھا کر فریج میں رکھ دیتے ہیں. 2-3 دن 4 دن تک اسے کھاتے تو نہیں ہیں، لیکن اسی طرح سے اسے خراب کرنے کے بعد اٹھا کر پھینک دیتے ہیں. یہ وہ لوگ تھے جن کے گھروں میں کھانا موجود نہیں، اور نہ ہونے کی صورت میں اس طرح کا جذبہ ان کے اندر دی خدمت کا کس طرح جذبہ رہا کرتا تھا. انصاری صحابہ کی کتنی بھی مثالیں ہم بیان کریں بہت کم ہیں. دیکھیے بحرین سے ایک مال آیا اللہ کے نبی کے زمانے میں مدینہ کے اندر. انصاری صحابہ کسے کہتے ہیں؟ انصاری صحابہ انہیں کہتے ہیں جو مدینہ کے رہنے والے، مدینہ میں رہ کر اسلام قبول کیے. مہاجرین ان کو کہتے ہیں جو مکہ میں رہ کر اسلام قبول کیے، مدینہ ہجرت کر کے آئے. ہجرت کرنے والوں کو مہاجرین کہتے ہیں، اور جو پراپر مدینہ کے رہنے والے ہیں انہیں انصاری صحابہ کہتے ہیں. تو مدینہ کے رہنے والے انصاری صحابہ نے بڑی بڑی قربانیاں پیش کی ہیں جن کی مثالیں ہم بیان نہیں کر سکتے. کیسی قربانیاں پیش کی، کیسی خدمتیں کی ہیں. جو لوگ مکہ چھوڑ کر مدینہ آئے انہوں نے اپنا سب کچھ آدھا آدھا مال کر کے قربان کیا. دیکھیے سعد بن ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے عبد الرحمن بن عوف جو ایک مالدار صحابی سب کچھ چھوڑ کر مدینہ اکیلے تنہا آ گئے. آنے کے بعد جن صحابی کے حوالے انہیں کیا گیا اس صحابی رسول نے کیا کہا کہ میرے 2 باغیچے ہیں، ایک باغیچہ آپ کا، ایک باغیچہ میرا. میرے فلاں چیزیں 2 ہیں، وہ ایک آپ کی اور ایک میری. میرے فلاں تجارت ہے، وہ ایک آپ کی ایک کی میری. کون کہتا ہے آج کے زمانے میں؟ آج زمانے کا آپ نظر دوڑا کر دیکھیں کہ آج خود ایک باپ کی اولاد اپنی پراپرٹی کے لیے سگے بھائی لڑ رہے ہیں. ایک بھائی راضی نہیں ہے دوسرے بھائی کے حق میں تھوڑی سی جگہ چھوڑنے کے لیے. ایک بھائی راضی نہیں کسی ایک بھائی کے حق میں دستبردار ہونے کے لیے. یہ وہ لوگ تھے جو انجانے لوگوں کو انہوں نے اپنا مال قربان کیا. مال تو مال، یہ صحابی کہتے ہیں کہ میری 2 بیویاں ہیں، 2 بیویوں میں جو پسند آئے تم کہہ دو، میں طلاق دے دوں گا، عدت ختم ہونے کے بعد تم نکاح کر لینا. اللہ اکبر. ایسی قربانیاں، ایسا جذبہ تھا ان کے اندر. کیا کہتے ہیں عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ نہیں مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، بس مجھے مارکیٹ کا راستہ بتا دو. وہ مارکیٹ گئے، انہوں نے تجارت کی. تو یہ انصاری جو صحابہ تھے ان کے حق میں ایک مال آیا بحرین سے. مال آنے کے بعد اللہ کے نبی نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ مال انصار کے حوالے کر دوں. انصاری صحابہ کو بلا کر کہا کہ مال تم لوگ لے لو، تم نے بڑی قربانیاں پیش کی ہیں. انصاری صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی ہرگز نہیں لیں گے، ہم اس مال میں ہمارا حق نہیں ہے جب تک کہ مہاجر صحابہ جو مکہ سے آئے ہوئے ہیں، آنے والے ہیں، ان کی پوری ضرورتیں مکمل نہیں ہو جاتی جب تک ہم اس مال کو ہاتھ نہیں لگائیں گے. یہ ہمارا حق نہیں بنتا، کیونکہ ہم سے زیادہ ضرورت مند وہ لوگ ہیں جو ابھی آنے والے ہیں یا آئے ہیں مکہ سے. اللہ اکبر. دیکھیے یہ تو زندگی کے معاملات تھے. بسا اوقات موت کے وقت بھی یہ لوگ ہمیشہ اپنے سے زیادہ بازو والے کو ترجیح دیتے، ہمیشہ اپنے سے زیادہ بازو والا جو مستحق کہتے بازو والے کو ترجیح دیا کرتے تھے.
صحابی رسول ابو جہیم بن حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرا ایک سگا بھائی یا چچیرا بھائی یرموک کی لڑائی ہوئی، اس لڑائی میں گیا ہوا تھا، مجھے اطلاع ملی کہ میرا بھائی بھی گیا ہوا ہے، ساتھ میں کچھ لوگ بھی میرے خاندان کے گئے ہوئے ہیں۔ میں نے سوچا کہ اس لڑائی میں بہت سے لوگ زخمی ہوئے ہیں، جا کر دیکھوں کہ ان کی کیا حال ہے۔ میں رات میں پہنچا اس مقام پر جہاں پر لوگ ٹھہرے ہوئے تھے، زخم میں چور چور ہے میرا بھائی۔ میں پانی میں ایک پیالے میں پانی لے کر میں میرے بھائی کے پاس پہنچا، اس کی میں نے خیریت پوچھی کہ کیا بھائی خیریت سے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ پانی کی بہت پیاس لگ رہی ہے، پانی پینا چاہتا ہوں۔ میں نے اپنے ہاتھ سے اپنے بھائی کو پانی پیش کیا، اتنے میں کیا دیکھتا ہوں بازو سے ایک اور زخمی بھائی بیٹھا ہوا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے بھی پانی کی ضرورت ہے۔ جیسے بازو سے آواز آئی، میرے بھائی نے کہا کہ مجھ سے زیادہ میرا بازو والا بھائی حقدار ہے، یہ پانی اسے پلا دو۔ جب میں دوسرے آدمی کے پاس پہنچا تو اچانک سے کیا دیکھتا ہوں تیسرے آدمی کی آواز آئی، کہا کہ مجھے بھی پانی کی ضرورت ہے۔ دوسرے نے کہا کہ تیسرے کو ضرورت ہے، وہاں پر پہنچا دو۔ میں تیسرے آدمی کے پاس پہنچا تو تیسرے نے کہا کہ مجھ سے زیادہ پہلا والا حقدار ہے جو آپ کا بھائی ہے، آپ پہلے اپنے بھائی کو پلائیں بعد میں ہمیں پلائیں۔ تیسرے نے بھی پینے سے انکار کیا۔ جب میں تیسرے سے پہلے والے کے پاس پہنچا ہوں، پہنچنے سے کہ دیکھتا کیا ہوں، جب تک میرا بھائی انتقال کر چکا ہے، اس کی روح قبض ہو چکی ہے۔ جب میرے بھائی جب دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، دوسرے کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ وہ بھی دنیا سے رخصت ہو چکا ہے۔ تیسرے کے پاس گیا تو تیسرے کا بھی انتقال ہو چکا ہے۔ تینوں لوگوں نے بغیر پانی پیے کہ تینوں کے تین انتقال کر گئے، کوئی پانی نہیں پیا، بس اسی لیے کہ مجھ سے زیادہ مستحق میرا بھائی ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ملتی ہے، کیسے لوگ تھے، ہمیشہ کسی بھی چیز آپ کے پاس پہنچتی تو فوراً قبول نہیں کرتے تھے، ہمیشہ خیال کرتے کہ کیا میں اس کا مستحق ہوں یا مجھ سے بھی زیادہ اور کوئی مستحق ہے۔ کسی بھی چیز، وہ زمانے میں 2 مہینوں تک گھروں میں چولہا نہیں جلتا۔ اس زمانے کے دور میں عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ایک گھر ہمارے پاس ایک بکری کا سر آیا، بکری کے سر کو ہم نے مدینہ کے مستحق گھر کے حوالے کیا۔ اس گھر میں کافی دنوں سے چولہا نہیں جلا تھا، ہم نے اس کے گھر کے حوالے کیا۔ گھر والوں کو چاہیے تو تھا کہ کئی مہینوں سے چولہا نہیں جلا ہے، اس سر کو لے لیتے، بکری کے سر کو۔ گھر والوں نے کہا کہ نہیں، ہمارے بازو والے گھر کے اندر بھی چولہا نہیں جلا ہے، ہم تو کھجوروں پر گزارا ہمارا ہوا ہے، لیکن بازو والے گھر کے اندر وہ کھجوریں بھی نہ ہوں گی، ہم سے زیادہ مستحق ہمارے بازو والے ہیں۔ اس بکری کے سر کو بازو کے گھر حوالے کر دیا گیا۔ بازو والوں نے بھی قبول نہیں کیا، کہا کہ ہم سے بھی زیادہ مستحق ہیں۔ صاحب رسول کہتے ہیں راوی حدیث کہ یہ سر، بکری کا جو سر آیا ہوا تھا، 1 نہیں 2 نہیں 7 گھروں تک گھومتا رہا، ہر آدمی کہتا کہ مجھ سے زیادہ مستحق وہ ہے، اس کے حوالے کر دے۔ 7 گھر گھومنے کے بعد پھر پہلے گھر میں آیا، ہم نے تحقیق کی تو پتہ چلا پورے مدینہ کے اندر سب سے زیادہ مستحق گھر کسی کا ہے تو وہی گھر ہے، جس گھر وہ بہت زیادہ مستحق ہے، ہم نے انہی کے حوالے کیا۔ تو مثالیں بتاتی ہیں ہمیں کہ ہمارے پاس اگر چیز موجود ہے تو ہم اس چیز کو سب سے پہلے ہم وہ دیکھنا ہے کہ ہم سے زیادہ مستحق کون ہے، کسی بھی چیز کے حوالے سے۔ اللہ نے ہمیں نوازا ہے، اگر کسی چیز کو ہمارے پاس کوئی چیز ہمارے پاس بچتی ہے کسی کھانے کے بعد یا پہننے کے بعد، تو ہمیں سوچنا چاہیے کیا ان کپڑوں میں، کیا ان کھانوں کا کیا کوئی اور مستحق بھی ہے جس کے حوالے میں کر دوں۔ محترم حاضرین، خدمت خلق یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ دیکھیے تاریخ میں آپ اٹھا کر دیکھیں، کتنے واقعات بھی لے لیں، بھرے پڑے ہیں اس سلسلے میں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ایک مثالی زندگی، ایسی زندگی کہ خدمت خلق کے حوالے سے اگر گفتگو کرنا ہے تو آپ کی پوری سیرت کافی ہے، آپ کی پوری زندگی، آپ کی پوری خلافت صرف اور صرف زیادہ طور پر خدمت خلق میں گزری، ہمیشہ لوگوں کی خدمت۔ کوئی سہارا کسی کو نہ ہوتا تو آپ جا کر سہارا دیتے، کوئی پریشان حال ہے تو آپ اس کی پریشانی کو دور کرنے میں لگ جاتے، کوئی بیمار رہتا تو اس کی عیادت میں۔ دیکھیے حضرت عمر بن خطاب، بار بار وہ حدیث مشہور ہے بخاری کی ہم سنتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کیا، اس سے پہلے کیا ہوا، حضرت عمر نے چاہا کہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤں، دیکھتا ہوں کہ ہمیشہ ابوبکر مجھ سے آگے بڑھ جاتے ہیں، میں ہمیشہ پیچھے رہتا ہوں۔ ایک مدینہ کے باہر ایک جھوپڑی تھی جس میں ایک بڑھیا رہا کرتی تھی جو نابینا تھی، جس کا کوئی سہارا نہ تھا۔ وہ بڑھیا اکیلی گھر میں رہتی جس کا کوئی سہارا نہیں، جو نابینا ہے۔ حضرت عمر نے چاہا کہ اس بڑھیا کی کون خدمت کرنے والا، کوئی خدمت کرنے والا نہیں،
تو میں کل سے اس کی خدمت کروں گا، صبح ہونے سے پہلے اس کے گھر پہنچوں گا اور اس کا جو بھی کام وغیرہ ہے، اس کا پانی بھرنا ہے، اس میں جو بھی کام کرنا ہے میں کر دوں گا، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ فجر کی نماز ہوئی، نماز کے بعد اس بڑھیا کے مکان اس جھوپڑی میں پہنچے تو دیکھا کہ پورا کام مکمل ہو چکا ہے، پانی بھی بھر دیا گیا ہے، جھاڑو پوچھا بھی ہو چکا ہے۔ حضرت عمر نے اس بڑھیا سے پوچھا کہ کون آ کر اس پورے کام کو کر کر گیا ہے، کس نے کیا ہے؟ بڑھیا نابینا تھی، اس نے کہا کہ مجھے تو پتہ نہیں، کوئی آیا تھا تیرے ہی طرح آ کر اس کام کو کر کر چلا گیا۔ حضرت عمر نے کہا کہ شاید کوئی آیا ہوگا تو کل نہیں آئے گا تو میں کل چلا جاؤں گا۔ دوسرے دن فجر کی نماز سے بعد پہنچے تو دیکھا کام مکمل ہو چکا ہے، پھر سے کام کر چکا ہے۔ تیسرے دن بھی گئے تو دیکھا کام مکمل ہے۔ اب 3 دن دیکھنے کے بعد انہیں اندیشہ ہوا کہ نہیں، کوئی اور ہے جو ہمیشہ نیکیوں میں آگے بڑھنے کی فکر ہے اس کی بھی۔ تو سوچا کہ اب نہیں، کل دیکھنا پڑے گا کہ کون ہے جو مجھ سے پہلے آ کر کام کر رہا ہے۔ رات کے اندھیرے میں جا کر اس کی جھوپڑی کے پیچھے چھپ گئے، دیکھا کہ آخر دیکھیں کہ کون آ کر کرنے والا ہے۔ اتنی رات میں، اتنے اندھیرے میں، پورے شہر کے باہر آ کر ایک جھوپڑی میں بڑھیا کا کام کرنے والا کون ہے؟ دیکھا رات میں چھپ کر تو کون آتے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو رات میں چھپ چھپ کر چوری سے، کسی کو پتہ نہ چلے کہ ابو بکر کام کر رہے ہیں۔ دیکھیے نیک عمل کرتے وقت بھی کیسے لوگ تھے جو چھپ چھپ کر کیا کرتے تھے، کسی کو پتہ نہ چلے۔ وہ ابو بکر آ رہے ہیں، جھوپڑی میں داخل ہو رہے ہیں، بڑھیا کا پورا کام کر رہے ہیں اور پھر سے نکل جا رہے ہیں۔ اس وقت کہا کہ کاش کہ میں ابو بکر سے نیکیوں میں کبھی آگے نکلتا، کبھی میں آگے نہیں نکل سکتا۔ تو خدمت یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، ہمیشہ مجھے اور آپ کو دیکھنا چاہیے کہ کیا کون مستحق ہے ہم سے زیادہ۔ آج ہمارے آزو بازو کا پڑوسی مستحق ہے، ہمارے پڑوس میں ایک آدمی بیمار ہے، اس کی بیماری کی ہمیں اس کی بیماری کا علم بھی نہیں، وہ کیوں بیمار ہے، ہمیں پوچھنے کی توفیق بھی نہیں ہوتی، ہمیں پوچھنے کی توفیق بھی نہیں ہوتی کہ کیوں بیمار ہے۔ بس ہم اپنے گھر میں کھانے پینے میں مگن ہیں، ہمارے گھر میں کھانا پک رہا ہے، اچھے پکوان پکا کر ہم کھا رہے ہیں، بازو میں پڑوسی بھوکا ہے، ہمیں اس کا علم بھی نہیں کہ بھوکا ہے وہ۔ کتنے ایسی خدمتیں ہیں۔ دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی سے ایک اور واقعہ بتاتا ہوں میں، کہ جب آپ کی خلافت آئی، آپ کی خلافت میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات میں، آپ امیر بننے کے بعد آپ گھر میں بیٹھا نہیں کرتے تھے، آپ کا معمول تھا کہ روزانہ رات میں آپ ایک پہرا لگاتے کہ کیا کوئی اور بھی ضرورت مند ہے یا کوئی پریشان حال ہے۔ رات میں آپ سوتے نہیں تھے، چکر لگایا کرتے تھے۔ آپ رات میں نکل کر چلے گئے، جا کر دیکھا کہ دیکھیں کہ کون کوئی مستحق ہے تو یا نہیں۔ دیکھا کہ جنگل میں ایک جھونپڑی ہے، جھونپڑی کے باہر ایک آدمی بیٹھ کر زار و خطار رو رہا ہے۔ اس روتے ہوئے آدمی کے پاس پہنچے، پہنچ کر اس سے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا کہ آپ سے کیا لینا دینا، میں رو رہا ہوں، آپ سے کیا لینا دینا۔ اسے معلوم نہیں کہ آ کر پوچھنے والا کون ہے۔ کہا کہ بھائی بتاؤ بات تو کیا ہے، کچھ مسئلہ تو حل کر سکتے ہیں۔ کہا کہ نہیں، کل قیامت کے دن مسئلہ میں حل کر لوں گا، کل قیامت کے دن امیر کو جو بنایا گیا ہے عمر کو، اس عمر کو کل میں قیامت کے دن پکڑ کر اللہ کے پاس میرا مسئلہ حل کر لوں گا۔ پھر سے پوچھا کہ بھائی بتاؤ بات کیا ہے اصل میں؟ کہا کہ میری بیوی حاملہ ہے، پریگننٹ ہے، اور پوری طرح سے ابھی وقت قریب ہے کہ بچہ ہونے والا ہے، درد ذہ سے رو رہی ہے، تڑپ رہی ہے، زچگی کا درد ہو رہا ہے اسے، اور میرے گھر میں میرے علاوہ کوئی اور نہیں، میں مرد ہوں، کیا کر سکتا ہوں جا کر؟ اب مجھے ایک عورت کی سہارے کی ضرورت ہے، یہاں پر کوئی نہیں، اور مسلمانوں کی بستی مجھ سے بہت دور ہے، شہر بہت دور ہے، اور عمر جو جسے امیر بنایا گیا ہے اسے میرے بارے میں معلوم بھی نہیں کہ میرے گھر میں ضرورت ہے۔ یہ سننے کے بعد عمر نے کیا کہا؟ کچھ بھی اس سے بات چیت نہیں کی، فوراً گھر گئے، حضرت ام کلثوم کو اٹھایا، کہا کہ چلو اچانک کام ہے، رات آدھی رات ہو چکی تھی، نیند سے بیدار کر کے حضرت ام کلثوم کو اٹھایا حضرت عمر نے، اور فوری طور پر سیدھا جھوپڑی میں لے گئے، جا کر کہا کہ اس جھوپڑی میں ایک عورت ہے جسے آپ کی ضرورت ہے، ابھی جو ڈیلیوری ہونے والی ہے، زچگی ہونے والی ہے۔ آپ نے ام کلثوم کے حوالے کیا اور آپ باہر بیٹھ گئے، اس آدمی کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ گھبرانے کی بات نہیں، کوئی گھبرانے کی چیز نہیں، آرام سے ہو جائے گا، اچھی چیز ہوگی، آپ پریشان نہ ہو۔ اس آدمی کو تسلی دیتے ہوئے فجر ہو گئی، اچانک سے اندر سے آواز آئی، کہا کیا آواز آئی؟ کہا کہ امیر المؤمنین اس آدمی کو خوشخبری سنا دیجئے جسے اللہ نے لڑکا عطا کیا ہے۔ جیسے اس آدمی کے کان میں امیر المؤمنین کا لفظ پڑا، وہ آدمی چونک کر اٹھ کر کھڑا ہوا، کہنے لگا کہ آپ امیر المؤمنین ہیں؟ معاف کیجئے میری زبان سے کچھ الفاظ نکل گئے۔ کہا کہ تمہارے زبان سے کچھ بھی الفاظ نکلے، یہ تو میری ذمہ داری ہے،
میرا کام ہے کہ آ کر آپ سے پوچھ کر کرنا. کتنی بڑی مثال ہے. اللہ اکبر. محترم حاضرین، آج ہم خود غرض بن کر زندگی گزار رہے ہیں. آج ہمیں بس ہمارے کام سے، ہمارے مطلب سے، ہمیں اس سے مطلب ہے، ہمارے گھر سے مطلب ہے. اس کے علاوہ معاشرے کا ہمیں کوئی مطلب نہیں، پڑوسیوں کا کوئی مطلب نہیں، رشتہ داروں کا کوئی مطلب نہیں. یہ اچھی چیز نہیں ہے. مومن ہمیشہ دوسروں کی فکر کرنے کی کوشش کرتا ہے. ضروری اس بات کی ہے کہ ہم خدمت خلق میں لگے رہیں. دیکھیں کہ کون ضرورت مند ہے، کون بیمار ہے. اتنا نہیں کر سکتے تو کم از کم ہمارے پڑوس میں ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. دیکھیے کتنی تنظیمیں ایسی ہیں کہ جو تنظیم کا کام ماہانہ ہوتا ہے کہ جو بیواؤں کے گھر ہوتے ہیں، جو یتیم کے گھر ہوتے ہیں، ان کے گھروں کو راشن پہنچاتے ہیں. خدمت خلق کی بہت بڑی دلیل ہے. ایسے کام ہر آدمی کو اپنے اپنے طور پر انفرادی طور پر کرنا چاہیے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے جو نعمتیں ہمیں ملی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نعمتوں سے نوازا ہے. اللہ نے ہمیں مال عطا کیا ہے، گھر بار عطا کیا ہے، بہت سی نعمتیں. ہم صحت و عافیت سے ساتھ ہم پھر رہے ہیں، چل رہے ہیں. یہ نعمتیں کب ہماری باقی رہیں گی؟ جب تک ہم ان نعمتوں کا حق ادا کرتے رہیں گے. یہ نعمتوں کا حق جب تک ہم ادا کرتے رہیں گے، یہ نعمتیں اسی طرح سے باقی رہیں گی. جب ہم نے ان نعمتوں کا حق ادا کرنا بند کر دیا، یہ نعمتیں ہم سے چھن جائیں گی. اللہ جب نعمتیں دینے پر قادر ہے تو پلک جھپکنے کے برابر نعمتیں چھیننے پر بھی قادر ہے. اللہ آپ کو مال دے رہا ہے، اللہ آپ کو مال دے رہا ہے، آپ کو مالدار بنا رہا ہے، تو گویا اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ آپ سے خوش ہے. اللہ بلکہ مال آپ کو اس لیے دے رہا ہے کہ آپ کے ذریعے سے اللہ کسی اور کی مدد کروانا چاہ رہا ہے. اگر بندے کو اللہ سے کسی سے مدد کرنی ہوگی تو اللہ ڈائریکٹ آسمان سے کوئی یہ نازل نہیں کرے گا. اللہ کسی کو ذریعہ بنائے گا. وہ ذریعہ اللہ نے آپ کو بنایا ہے کسی بھی طرح سے. آپ کو مال کے طور پر یا کسی اور چیز کے طور پر آپ کو عہدہ ملا ہے. آپ عہدے میں بیٹھ کر بہت کچھ کام کر سکتے ہیں. آپ کے ماتحت بہت سی چیزیں آپ کے اندر ہیں. آپ کی طاقت بہت زیادہ ہے. تو آپ جو کچھ کر سکتے ہیں. اللہ نے آپ کو جو نعمتیں عطا کی ہیں، وہ نعمت کا حق یہ ہے کہ اس کے حقداروں کا اس کا حق پہنچایا جائے. مال اللہ نے عطا کیا ہے، اس مال کو اس کی ضرورت مندوں تک پہنچایا جائے، اس کا حق ادا کیا جائے. جب تک آپ اس مال میں سے خرچ کرتے رہیں گے، وہ مال کی نعمت آپ کے پاس اسی طرح باقی رہے گی، اس میں اور زیادتی ہوگی. اگر آپ نے اس مال کا حق ادا کرنا بند کر دیا، خرچ کرنا بند کر دیا، تو اللہ بھی آپ کا وہ مال کو ختم کر دے گا. وہی مال کسی اور کو دے کر اللہ کسی اور کے ذریعے اللہ کام کروائے گا. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نعمتیں محفوظ ہوں. جو نعمتیں ہمیں ملی ہیں، جو نعمتوں کی شکل میں آج ہمارے پاس مال موجود ہے، جو بھی چیزیں موجود ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ وہ اسی طرح ہمارے پاس باقی رہیں. تو میرا اور آپ کا فریضہ بنتا ہے کہ ہم ان نعمتوں کا کما حق ہو اس کا حق ادا کریں. جب تک ہم حق ادا کرتے رہیں گے، وہ نعمتیں اللہ ہی کے فضل سے باقی رہیں گی، اس میں اور زیادتی ہوگی. دعا رب العالمین سے اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم تمام کو خدمت خلق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیشہ دوسروں کا سہارا دینے اور دوسروں کی تکلیف میں ہاتھ بٹانے کی توفیق اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. آمین رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي وهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا
اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.